حضرت داتا علی حجویری آپ کا بھی ہے۔ آپ کا نام علی اور والد کا نام عثمان اور دادا کا نام علی ہے، یعنی علی بن عثمان بن علی، اور کنیت آپ کی ابو الحسن ہے۔ اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے 9 پشت سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی والدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نسب ملتا ہے، اور آپ کے والد کا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے نسب ملتا ہے۔ اور آپ 400 ہجری میں پیدا ہوئے افغانستان کے علاقے غزنی کے قصبے حجویر کے اندر۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ہی علاقے سے حاصل کی۔ اس کے بعد علم کی تلاش کے اندر آپ نے کئی ممالک کا سفر کیا، کئی شہروں کا آپ نے سفر کیا۔ آپ کی حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ شریعت کے احکام پر عمل کرنے والے اور لوگوں کو اس طرف بلانے والے آپ کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے۔ اور آپ پر جب کوئی مشکل آتی تو آپ بایزید بسطامی ان کے دربار پر حاضر ہوتے، آپ کی وہ مشکل حل ہو جاتی۔ اور اسی طرح ایک مشکل کے اندر آپ جب مشکل میں آ گئے، آپ ان کے دربار پہ گئے، 3 ماہ تک رہے، لیکن آپ کی وہ مشکل حل نہ ہوئی۔ یہ اللہ عز و جل کی حکمت تھی۔ پھر آپ نے وہاں سے سفر اختیار کیا اور آپ رات کے وقت ایک گاؤں کے اندر پہنچے۔ خانقاہیں موجود تھیں، جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ خانقاہیں بناتے تھے۔ اس خانقاہ کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کے علم و تعلیم کی تدریس کرنا، ان کو علم و تعلیم سکھانا، اور ان کی رہائش کا، ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ جب آپ اس خانقاہ کے اندر پہنچے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، انہوں نے آپ کے لباس سے آپ کا مذاق اڑایا، اور خود بالشت کے اوپر جو بالا حصہ تھا اس کے اوپر وہ خود بارجمان ہو گئے اور نیچے والے حصے کے اندر آپ کو جگہ دی۔ اب جو کھانا جب آیا تو باسی کھانا آپ کو دیا گیا، اور عمدہ کھانا انہوں نے خود تناول کیا، اور پھر انہوں نے خربوزے کھائے اور چھلکے آپ کی طرف پھینک دی۔ آپ نے صبر کیا، اور یہی صبر کرنے پر اللہ عز و جل نے آپ کا وہ جو مشکل تھی وہ تبدیل کر دی۔ تو ہمیں آپ کی زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جب کوئی مشکل آئے، آزمائش آئے، تو اس کے اوپر جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس صبر کی وجہ سے کئی مشکلات سے اسے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک کتاب لکھی کشف المحجوب۔ کئی کتابیں آپ نے لکھی تھے، کئی تصانیف ہیں جو اب نہیں ملتی، ان میں سے ایک کتاب کشف المحجوب ابھی بھی جو اس کے کئی تراجم کیے جا چکے ہیں، اصل کتاب فارسی کے اندر موجود ہے۔ آپ کی وہ کتاب کشف المحجوب ہے۔ کشف کا مطلب کھولنا، اور محجوب کا مطلب پردہ، یعنی جب انسان کے دل کے اوپر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پردہ پڑ جاتا ہے تو یہ وہ گناہوں سے دل کے پردے اٹھانے والی کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ نے علم و تعلیم کا باب باندھا، آداب کا، عبادات کا، اور آداب کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اور 3 آداب کے آپ نے قسمیں بیان کی۔ سب سے پہلے جو ادب ہے وہ اللہ عز و جل کا ادب کرنا ہے، جو سکھایا گیا کہ وہ اللہ عز و جل کا ادب کیا جائے۔ یعنی ہماری جو بھی چیز ہے، کوئی عالم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کسی بھی عہدے کے اوپر وہ فائز ہے، یہ عہدہ اس کا بعد میں ہے، پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے، پہلے اس کی بندگی ہے۔ یہ سکھایا گیا کہ وہ انسان اللہ عز و جل کا بندہ ہے، اور اللہ عز و جل کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، اللہ عز و جل کی بے حرمتی نہ کرے، یعنی اللہ عز و جل کی نافرمانی اور گناہ والا کام نہ کرے۔ اور نمبر 2 جو آپ نے ادب کی دوسری قسم آپ نے بیان کی، آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ نئی بات ہو، آپ نے یہ لکھا کشف المحجوب کے اندر کہ انسان کا ادب یہ ہے کہ اپنے نفس کا ادب کرے، یعنی اپنے آپ کا ادب کرے۔ ہم تو بڑوں سے اور بزرگوں سے یہی سنتے آئے کہ دوسروں کا ادب کیا جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کا، یعنی انسان اپنی ذات کا ادب کرے۔ انسان جب اپنی ذات کا ادب کرتا ہے تو پھر اللہ عز و جل جو اسے کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اب اپنے ذات کے ادب سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ نے جسم دیا، اعضاء دیے، صلاحیتیں دی، عقل دی، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی اپنی نہیں ہیں، یہ اللہ عز و جل کی ہے۔ اب انسان ان تمام چیزوں کی
حفاظت کرتے ہوئے اس کو اللہ عز و جل کے احکام پر عمل کرنے کے لیے استعمال کرے۔ اور بے ادبی اپنے نفس کی کیا ہے کہ انسان کوئی ایسا لباس پہنے جیسے دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر ہنسیں، یا اپنے جسم کے اوپر ٹیٹوز کو بنا لینا، یہ بھی اپنے جسم کی بے حرمتی ہے اور توہین ہے اپنے جسم کی۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا عمل جس کی وجہ سے انسان کا مذاق بن جائے تو یہ انسان کے اپنے ذات کو بے وقار کرنا ہے۔ انسان کو اپنے جسم، اپنے نفس کو وقار بنانے کا حکم ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور ادب کے تقاضے میں یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سچ بولتا رہے، اور سچ بولتا رہے۔ جھوٹ بولے گا تو اپنی زبان سے گناہ کرے گا، اور اپنے نفس کا یہی تقاضا ہے کہ انسان اس کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرے۔ اور نمبر 3، آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر آداب زندگی کے آداب لکھے ہیں۔ آداب زندگی کیا ہے؟ اس کے اندر مختلف چیزیں آپ نے بیان کی، جس کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان دوست بنائے اور اچھا دوست بنائے، کیونکہ انسان کو جو صحبت ملتی ہے اس کا اثر انسان کے اوپر ضرور ہوتا ہے۔ اچھا دوست ہوگا، اچھی صحبت کا اثر ہوگا، برا دوست ہوگا تو بری صحبت کا اثر ہوگا۔ تو اسی لیے جو صحبت ہے، جو رفاقت ہے، اس کا اثر انسان کی طبیعت پر لازمی ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے۔ تو جب تم کسی دوست کو بنانا چاہو تو پھر سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے پھر اپنا دوست بناؤ۔ تو اس لیے انسان کو زندگی کے اندر یہ جو آداب ہیں زندگی کے، وہ سیکھنے بھی چاہیے، اس پر عمل کرنا بھی چاہیے۔ اور یہی آپ نے پھر فرمایا کہ انسان حلال کھائے، حرام لقمے سے بچے، اور اچھی گفتگو کرے۔ اور آپ نے پھر دوستوں کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ ایک بندے کو، حاجی کو دیکھا گیا کہ وہ بیت اللہ کا جب طواف کر رہا ہے اس وقت وہ اپنی لیے دعاؤں کے بجائے اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ اس سے کہا گیا یہ خزانہ اپنے لیے مانگنے کے لیے اور تم اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کر رہو۔ اس نے کہا کہ میں نے جب یہاں سے جانا ہے تو میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا، ان کی رفاقت مجھے ملے گی۔ اگر میرے دوست اچھے ہوں گے تو میں بھی اچھا ہو جاؤں گا، اور اگر میرے دوست برے ہوں گے تو ان کی صحبت کا اثر میرے اوپر ہوگا۔ در حقیقت جو میں دعائیں اپنے دوستوں کے لیے مانگ رہا ہوں وہ میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔